امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب میں امریکی مندوب نے کہا کہ ایران خبردار رہے۔ صدر ٹرمپ نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران میں قتل عام رکنا چاہیے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا کہ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ ایرانی صورتحال کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی مندوب نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رجیم کہہ دیا، بولے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران معاملے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ مزید کہا کہ جارحیت کا فیصلہ کن اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جواب مناسب اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہوگا۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ روسی مندوب کی امریکی پالیسی پر کڑی تنقید، کہا کہ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ ایرانی شہریوں کی جان اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ چینی سفیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے واضح کیا کہ جنگل کا قانون نہیں چلنا چاہیے۔ فرانس کا ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کا ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں، گرفتاریوں اور ریاستی جبر پر تشویش کا اظہار۔ امریکہ نے ایران پر حملہ روکنے کی وجہ بتا دی۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو گارنٹی دی کہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایران کی گارنٹی کے بعد حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہیں تو خطرناک نتائج ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے 800 افراد کو پھانسی دینی تھی، جسے امریکہ نے رکوا دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کا انکشاف۔ امریکی اخبار کے مطابق نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ حملہ مؤخر کرنے کا کہا۔ ایران، سعودی عرب، عمانی اور قطری ہم منصب میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ سعودی عرب اور قطر سمیت عرب ممالک نے بھی کشیدگی پر گریز پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ سے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت اور امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششیں آئندہ بھی جاری رکھنے کا عزم۔ سوئس وزارت خارجہ کے عہدیدار کی ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ مشرق وسطیٰ پر منڈلاتے جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ سعودی عرب، عمان اور قطر کی بیک چینل سفارتکاری اثر دکھانے لگی۔ امریکہ اور ایران میں برف پگھلنا شروع۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر سیکیورٹی بانڈنگ کی سطح کو کم کر دیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بدھ کو العدید ایئر بیس سے باہر منتقل کیے گئے امریکی طیارے بتدریج واپس آ رہے ہیں۔ جن اہلکاروں کو ایئر بیس چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا ان کو بھی واپس آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایک ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کو مطلع کیا ہے کہ وہ اس مرحلے پر ایران کے خلاف حملوں کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ایران کا کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل تیاری کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر محمد باقیور نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی ایروسپیس کمانڈر جنرل ماجد موسوی کہتے ہیں کہ ان کی فورس جنگ کی تیاری کے عروج پر ہے۔ ایک اور سینئر ایرانی اہلکار نے کہا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر اہلکاروں اور ہتھیاروں کی تعیناتی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ رائٹر کے مطابق ایران میں کشیدگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف مزید اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق شپنگ، تجارتی اور توانائی کے شعبوں سے وابستہ کمپنیاں نئی پابندیوں کا شکار ہوں گی۔ یہ نئی پابندیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایران میں احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 11 ایرانی شخصیات اور ادارے بھی ان پابندیوں کی زد میں آ گئے۔